انگریز افسران نے آ کر پوچھا کہ آپ کے یہاں اتنا بڑا ذخیرہ غلے کا کیسے موجود ہے؟ کیونکہ آپ کے لنگر خانے سے غریبوں اور مسکینوں کو روزانہ کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ شہر کے کوتوال نے حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا، آپ کے یہاں سنا ہے غلے کا ذخیرہ ہے۔ آپ نے گودام کی چابیاں اسے دے دی اور اس سے فرمایا دیکھ لو۔ اس نے گودام میں جا کر دیکھا، بوریوں کے انبار لگے ہیں۔ کوتوال نے ایک ایک بوری کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ وہ جس بوری کو کھول کر دیکھتا اس میں غلے کے بجائے کوئلہ اور راکھ نکلتی، لہٰذا وہ معافی مانگ کر واپس جانے لگا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا پھر جا کر دیکھو۔ اس نے پھر جا کر دیکھا تو کسی میں چاول تو کسی میں گیہوں، سب بوریوں میں غلہ موجود تھا۔ آپ کی کرامت دیکھ کر کوتوال دنگ رہ گیا۔ یہ حضرت شاہ مولانا محمد بشیر میاں مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ملک خراسان کے رہنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر 3 سال کی تھی تو آپ کی والد محترمہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا فقیر محمد صاحب علیہ رحمت آپ کو لے کر ہندوستان چلے آئے۔ کچھ عرصے آپ اپنے والد محترم کے ساتھ حیدرآباد میں رہے۔ جب آپ کی عمر 10 یا 11 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا بھی انتقال ہوا۔ ایک مولانا صاحب نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ مولانا صاحب آپ کو اپنے ساتھ حج کو لے گئے۔ حج کے بعد طواف کعبہ کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کے ہدیے تحفے پیش کیے گئے۔ پیارے آقا کی زیارت سے مشرف ہو کر جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پیدل کا سفر تھا، راستے میں مولانا صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا صاحب کے دفن کے بعد قافلہ کے لوگوں نے آپ کو ساتھ لا کر ہندوستان دہلی میں چھوڑ دیا۔ آپ نے امروہہ و حسن پور ضلع مراد آباد آ کر وہاں کے مدرسے میں داخلہ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 14 یا 15 سال تھی۔ آپ تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پڑھائی کے دوران آپ کو بشارت غیبی حاصل ہوئی۔ حاصل خدا خواہی و سر چشمہ آگاہی قطب الاقطاب حضور شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تم مرید ہو جاؤ۔ یہ بشارت غیبی آپ کو حاصل ہوئی، لہذا غیبی اشارہ پا کر آپ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں پیلی بھیت شریف حاضر ہو کر مرید ہو گئے۔ پیلی بھیت شریف کے بڑے عظیم بزرگ ہیں حضور شاہ جی محمد شیر میاں۔ آپ پیر و مرشد سے تعلیم مکمل کرنے کی اجازت لے کر پھر حسن پور امروہہ ضلع مراد آباد واپس آ گئے۔ پیر و مرشد کے فیض و کرم سے آپ نے کئی سال کی تعلیم بہت کم مدت میں مکمل فرما لی۔ اللہ کی عطا سے اللہ نے اتنا عطا فرمایا، اور حضرت پیر و مرشد کی خدمت کیمیا خاصیت میں فیوز و برکات حاصل کرنے اور سیر و سلوک کی منزلیں طے کرنے پیلی بھیت شریف حاضر ہو کر آستانہ مرشد میں رہنے لگے۔ ایک روز حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ مونڈے پر تشریف فرما تھے۔ ایک لکڑی کا ٹیبل ہوتا ہے، کرسی ہوتی ہے، مونڈے پر تشریف فرما تھے، اور آپ کو شدت کی پیاس لگی تھی۔ اس کو حضور شاہ جی میاں علیہ رحمت، آپ کو شدت کی پیاس لگی تھی، مگر آپ نے کسی سے پانی طلب نہیں فرمایا۔ حضرت قبلہ و کعبہ مولانا شاہ محمد بشیر میاں حضور نے اپنی دانائی و فراست سے پہچان کر ایک لوٹا تازہ پانی کا حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کے حضور کی خدمت اقدس میں پیش فرما دیا۔ حضرت شاہ جی میاں علیہ الرحمہ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور تھوڑا سا پانی پی کر 3 مرتبہ
اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، اور ہمیشہ تیرا لوٹا ٹپکتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اشارہ ہے حضور شاہ جی میاں علیہ الرحمٰن نے حضور بشیر میاں سے فرمایا، اور ہمیشہ تیرا لوٹا ٹپکتا رہے۔ اس دعا سے مراد یہ تھی کہ مخلوق خدا ہمیشہ تجھ سے فیضیاب ہوتی رہے۔ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں علیہ الرحمٰن نے اپنے وصال کے 20 سال پہلے سے خانقاہ شاہ جی شریف کے جملہ کام، تمام کام آپ کے یعنی حضور شاہ مولانا محمد بشیر میاں کے سپرد فرما دیے تھے۔ خود مرید کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، مرید بھی آپ ہی سے کراتے تھے۔ باطنی فیوز و برکات کا خزانہ جو بطور امانت سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا، آپ کے سپرد فرما کر سن 1905 میں وصال فرمایا۔ آپ پیر و مرشد کے وصال کے بعد کچھ عرصہ پیر و مرشد کی خانقاہ شریف پیلی بھیت شریف میں ہی قیام پذیر رہے۔ پھر پیر و مرشد کی منشا و اشارے سے پیلی بھیت شریف سے روانہ ہو کر کچھ دنوں رانی کھیت نینی تال کے جنگلوں میں رہے۔ پھر وہاں سے آ کر کچھ دنوں شاہ جہاں پور رہے۔ اس کے بعد آپ بریلی شریف تشریف لے آئے اور محلہ گلاب نگر میں مستقل سکونت اختیار فرما لی، جہاں آپ کا مزار پر انوار فیض بخش ہر خاص و عام ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا۔ آپ کی ایک کرامت بہت مشہور و زبان زد خاص و عام ہے۔ انگریزی دور حکومت میں مہنگائی اور کنٹرول کے زمانے میں کسی نے شکایت کر دی، سرکاری افسران نے آ کر آپ سے پوچھ تاچھ کی کہ آپ کے یہاں غلے کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، مہنگائی کا دور ہے، آپ کے پاس اتنا غلہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ آپ کے لنگر خانے سے غریبوں اور مسکینوں کو روزانہ کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، اور آج بھی حضور مولانا بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضور شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں آج بھی یہ لنگر جاری و ساری ہے۔ انگریز افسران نے آ کر پوچھا کہ آپ کے یہاں اتنا بڑا ذخیرہ غلے کا کیسے موجود ہے؟ شہر کے کوتوال نے حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا، آپ کے یہاں سنا ہے غلے کا ذخیرہ ہے۔ آپ نے گودام کی چابیاں اسے دے دی اور اس سے فرمایا دیکھ لو۔ اس نے گودام میں جا کر دیکھا، بوریوں کے انبار لگے ہیں۔ کوتوال نے ایک ایک بوری کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ وہ جس بوری کو کھول کر دیکھتا اس میں غلے کے بجائے کوئلہ اور راکھ نکلتی، لہٰذا وہ معافی مانگ کر واپس جانے لگا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا پھر جا کر دیکھو۔ اس نے پھر جا کر دیکھا تو کسی میں چاول تو کسی میں گیہوں، سب بوریوں میں غلہ موجود تھا۔ آپ کی کرامت دیکھ کر کوتوال دنگ رہ گیا اور آپ سے خائف ہو کر معافی کا خواستگار ہوا۔ ان دنوں آپ کی بزرگی و عظمت و کرامت کا ہر طرف خوب چرچا تھا۔ یہ حضرت شاہ مولانا محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اسی لیے راز بشیری بریلوی نے کہا ہے، مدد کرو کہ زمانہ بہت ہی برہم ہے، بہک نہ جائیں ہمارے قدم بشیر میاں۔ کہیں کا مجھ کو نہ رکھا تھا میرے عیبوں نے، تم ہی نہ رکھ لیا میرا بھرم بشیر میاں۔ جو ہے تمہاری غلامی میں پیر لاسانی، خدا کا ان پہ ہے بے حد کرم بشیر میاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہے دونوں نام بازار